حضرت سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے لاڈلی بیٹی تھیں۔ آپ نیک خاتون ہونے کے ساتھ ساتھ بہت ذہین بھی تھیں۔ دین کے اکثر معاملات میں صحابہ کرام اپنی ازواجات کے ذریعے آپ سے مشورہ لیتے تھے۔ ایک مرتبہ یہودیوں نے بہت بڑی تقریب کا انعقاد کیا اور اس تقریب میں تمام امیر اور بڑے گھرانوں کی عورتوں کو دعوت میں شامل کیا گیا۔ یہودیوں کی عورتوں کے ذہن میں شرارت آئی کہ وہ اکٹھی ہو کر یہودیوں کے سردار کی بیگم کے پاس گئیں اور کہا کہ اس دعوت نامہ میں تمام امیر عورتیں شامل ہیں، کوئی غریب نہیں ہے، کیوں نہ ہم سیدہ فاطمہ کو بھی اس دعوت میں مدعو کریں، کیونکہ آس پاس کوئی قیمتی لباس نہ ہوگا۔ جب وہ پھٹے ہوئے کپڑے پہن کر آئیں گی تو ہم سب ان کا مذاق بنائیں گی کہ آخر دین اسلام نے تمہیں غربت کے علاوہ دیا ہی کیا ہے۔ نعوذ باللہ۔ سردار کی بیگم اس شرارت پر راضی ہو گئیں اور انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پیغام بھجوایا کہ ہم نے اس علاقے کی تمام عورتوں کو دعوت دی ہے، جس میں بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی نام شامل ہے۔ اگر آپ بی بی فاطمہ کو اس دعوت میں آنے کی اجازت دے دیں تو ہمارے لیے بہت خوشی کا باعث ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت دور اندیش تھے، یہودیوں کی اس چال کو سمجھتے تھے۔ اگرچہ یہودیوں کی عورتیں سیدہ فاطمہ کی تذلیل کرنا چاہتی تھیں، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک صرف دین اسلام کی سربلندی ضروری تھی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی عورتوں کی دعوت قبول کی اور ساری بات بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی اور بتایا کہ ان عورتوں کا مقصد صرف دعوت میں بلا کر تمہارے کپڑوں کی تذلیل کرنا ہے، لیکن ایک مسلمان کے پیش نظر اس کا لباس نہیں، بلکہ ہر وقت اپنے رب کی رضا کو حاصل کرنا ہے۔ میری رضا ہے کہ آپ اس دعوت میں شامل ہوں، انشاءاللہ دعوت میں شمولیت سے دین اسلام اور آپ کی شان میں مزید اضافہ ہوگا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ اے اللہ کے رسول، میری جان آپ پر قربان، اگر اللہ نے چاہا تو ضرور ایسا ہی ہوگا اور میں اس تقریب میں شامل ہوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی سے بہت پیار فرماتے تھے، ان کی تذلیل ناقابل برداشت تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس پریشانی کے عالم میں اپنے حجرے میں تشریف لے گئے۔ سیدہ فاطمہ نے وضو فرمایا اور اپنے رب کے حضور دعا گو ہوئیں اور کہنے لگیں، اے ہمارے رب، عزت و ذلت آپ کے ہاتھ میں ہے، دین اسلام کو سر بلندی عطا فرما اور میری اور اپنے پیارے حبیب کی عزت کی حفاظت فرما۔ جب سیدہ فاطمہ اپنی دعا مکمل کر چکیں تو حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت سے ایک خوبصورت لباس لے کر حاضر ہوئے۔ وہ لباس حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیا اور فرمایا کہ یہ جنتی لباس سیدہ فاطمہ کو دے دیں اور کہیں کہ اللہ پاک نے ان کی دعا قبول فرما لی ہے۔ جب سیدہ فاطمہ وہ لباس پہن کر یہودی عورتوں کی تقریب میں حاضر ہوئیں تو یہودی سردار کی بیگم اور تمام عورتوں کی نظر سیدہ فاطمہ کے لباس پر جمی رہ گئی اور پوری محفل میں سناٹا چھا گیا۔ یہودی عورتوں نے اپنی پوری زندگی میں ایسا لباس کبھی نہیں دیکھا تھا، پہننا تو دور کی بات تھی۔ سب عورتیں حیران ہو کر آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں کہ اتنا قیمتی کپڑا کہاں سے خریدا ہوگا اور یہ لباس کس سے سلوایا ہوگا، دنیا میں اس جیسا لباس کیسے ہو سکتا ہے۔ آخرکار تمام عورتیں ان کی سردار سیدہ فاطمہ کے پاس آئیں اور اس لباس کے بارے میں دریافت کرنے لگیں، کیونکہ سردار کی بیوی کے پاس بھی ایسا لباس نہ تھا۔ سیدہ فاطمہ کہنے لگیں کہ جب اللہ کے بندے اپنے معاملات اللہ کے سپرد کر دیں تو وہ اللہ بھی بہت کریم ہے، اپنے بندوں کو اکیلا تنہا نہیں چھوڑتا۔ یہ لباس حضرت جبرائیل علیہ السلام نے جنت سے لا کر میرے بابا کو دیا ہے۔ تمام عورتیں اس لباس کی چمک سے حیران تھیں اور آپس میں سرگوشیاں کرنے لگیں کہ ایسا لباس دنیا میں مل نہیں سکتا، یقیناً یہ جنتی لباس ہے اور سب دین اسلام کی برکت سے ہے اور اللہ تعالیٰ کا دین اسلام کے ماننے والوں پر خاص فضل و کرم ہے۔ بعد ازاں بہت عرصہ تک یہودیوں کی عورتوں میں اس لباس کا چرچا ہوتا رہا اور آخرکار بہت سی یہودی عورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئیں اور سیدہ فاطمہ سے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔ اللہ پاک ہم سب مسلمانوں کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل سے محبت عطا فرمائے، جنہوں نے اسلام کی سربلندی کے لیے اپنا سب کچھ قربان کر دیا۔